بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ذی الحجہ کا چاند نظر آنے پر بال ناخن تراشنا کیسا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ بال ناخن وغیرہ نہ تراشے، مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر اس نے تراش لیے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، پر الافضل یہ ہے کہ وہ نہ تراشے جس نے قربانی کرنی ہو۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ادھار لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، ادھار لے کر قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے، وہ خود بندے نے سمجھنا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے کاروباری ہوتے ہیں جن کا لاکھوں روپے کا آنا جانا رہتا ہے، اور قربانی کے دنوں میں ایسے ان کے حالات تنگ پڑ گئے ہیں کہ وہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ لے لیں، کیونکہ ان کے پیسوں کی ریل پیل ہے، وہ دے دیں گے کسی موقع پہ بھی۔ لیکن ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس پہلے سے بڑی تنگی ہے، تو وہ صرف اپنے اس وجہ سے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے بھی قربانی نہیں کی ہے، تو ایسا آدمی ادھار لے کے قربانی نہ کرے۔ اگر وہ قربانی اس طرح کرتا ہے تو پھر بعد میں اس کے لیے پیسے دینے بڑے ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور ادھار خواہ جو ہیں وہ ان کے پاس آئیں گے، تو اس طرح ادھار نہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر جو بندہ ادائیگی کر سکتا ہے تو وہ ادھار لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے۔ اور ایک سوال بعض لوگ بڑا پوچھتے ہیں اس کو کہ قربانی کا جانور کیا بیچ سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ قربانی جس جانور کی نیت کر لی جاتی ہے اس کو نہ بیچا جائے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری بن جائے تو جتنے کا وہ بکے جانور اسی کی قیمت کی قربانی، ہمیں کم از کم اتنے پیسوں کی قربانی اور کرنی ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن کم از کم اتنے کی جتنے کو جانور کو بیچا گیا۔ کیا مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ دو ہی قربانیاں، اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے، اور ایسے لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے، اور اپنے مرحومین کے لیے بھی، والد کے لیے، والدہ کے لیے، اور اعزا و اقربا کے لیے، سب کے لیے بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ اور ایک ہی قربانی میں سارے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے اس بات کی کہ ہمیں ایک والد ہے، ایک بندہ ہے، اس کے ایک والدہ اور والد دونوں فوت ہو گئے ہیں، اور وہ کہتا ہے جی میں ایک اپنے والد کے نام کی کرتا ہوں، ایک تجھے والدہ کے نام کی کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ ایک ہی قربانی اپنے دونوں والدین کی طرف سے کر لیتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اس میں پوری امت کی نیت کر جائے گا پھر بھی ٹھیک ہے، اللہ پورا ثواب ان کو پہنچائیں گے۔ تو اس لیے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور یہ نفلی قربانی ہوگی۔ کیا قربانی کے جانور کے اندر عقیقہ جو ہے اس کی بھی نیت کی جا سکتی؟ ہاں، بڑا جانور جو ہے اونٹ ہے اور گائے بھینس ہے، اور اس میں تو 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں عقیقہ بھی کیا جا سکتا تو قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے؟ قربانی کیے جانے والے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ اونٹ کی عمر 5 سال کم از کم ہو، 1 دن بھی کم نہ ہو۔ گائے بھینس کی عمر 2 سال ہو۔ بکرا اور بکری کی عمر 1 سال۔ دمبا چھترا وغیرہ کم از کم 6 ماہ۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر سال والے جانوروں کے اندر ان کو بٹھایا جائے اور چلایا جائے تو ایسا لگے یہ سال والے ہیں۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا کٹے کی بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ بھئی کی جا سکتی ہے۔ ایک تو اس میں ان مسائل کے اندر امت کو جذبات کے اندر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اجتہاد چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں علماء غور و فکر کرتے ہیں، نئے آنے والے مسائل پہ بڑا غور و خوض کرتے ہیں، اور یہی اسلام کی شان ہے اور حقانیت کی دلیل ہے۔ باقی یہ ہے کہ جیسے بھینس اور کٹا وغیرہ یہ اجتہاد کی وجہ سے ہی اس کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ حلال جو اس کو قرار دیا گیا، اس کا گوشت کھانا جس طرح حلال ہے، اس کا مکھن کھانا حلال ہے، دودھ پینا حلال ہے، یہ اجتہاد کی وجہ سے۔ اسی طرح امت کے علماء نے اجتہاد کیا ہے کہ اس کی قربانی، لہذا اس میں لمبے چوڑے مسئلے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور جو نہیں کرتے ہیں کٹے کی قربانی جو حضرات، تو وہ کم از کم اس پہ مصر نہ ہوں۔
ہاں یہ ایک فطرت انسانی ہے کہ جب ایک امت کے اندر نیا مسئلہ آتا ہے تو اس میں بڑے پیچ اور تاب بھی آتے ہیں، پھر دلائل بھی آتے ہیں، پھر جزیات بھی مل جاتی ہیں، پھر اس پہ دلائل بھی مل جاتے ہیں، تو لہٰذا اس میں رائے کا احترام کرتے ہوئے چلا جائے اور جائز اور ناجائز کے فتوے بازی سے پرہیز کیا جائے، اور وقت کے گزرنے پر انشاءاللہ اس مسئلے کی حقانیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔